بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، بہت بڑی خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پنجاب میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کا جو ہے استعفیٰ دینے کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 9 اراکین جو ہیں وہ کون سی دوسری جماعت جوائن کرنے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے بعد، بہت اہم تفصیلات ہیں ناظرین۔ پنجاب میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ کیا عثمان بزدار وہ عہدے سے یا ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کے بعد انہیں عہدے سے اب ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ 9 اراکین ناظرین بڑی یہ تعداد ہے۔ اور پھر اس کے بعد چودھری نثار والا جو معاملہ ہے، جو ان کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف شمولیت اختیار کر رہے ہیں، تو وہ آئیں گے تو کیا ان کے لیے کوئی راہ ہموار ہو رہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے؟ یہ تمام تر بہت اہم تفصیلات ہیں اور ایکسکلوزیو سٹوری ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ناظرین، جہانگیر ترین گروپ جو کہ ایک سامنے آیا تھا جب یہ جو شوگر سکینڈل ایک سامنے آیا، اور پھر اس کے بعد جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے کے خلاف جو کیسز تھے، اس کے بعد پورا جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ سامنے آیا اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی میٹنگز اور پارٹی میں جو ہے وہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں ناظرین پھر معاملات جو ہیں وہ سالو ہوئے اور دب گئے معاملات۔ لیکن ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے وہ جو اراکین تھے ان کو نہ چھوڑنے کا عہد کیا گیا، حالانکہ مافیا تلافیاں کافی چلتی رہیں جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اور آئندہ انتخابات یعنی کہ 2023 میں انہیں پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ جاری نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے یہ جو 9 اراکین ہیں ان کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ مافیاں تلافیاں کرنے کی ان کی جانب سے کوشش کی گئی، لیکن انہیں معافی جو ہے وہ نہیں ملی۔ ایک دوسرے سے سفارشیں بھی کرائی گئی، لیکن وہ سفارشیں بھی کسی کام نہ آئیں، جس کی وجہ سے ناظرین یہ 9 اراکین اب کیا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے 9 رہنما مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ان کی جانب سے رابطے جو ہے معاف کیجئے گا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ان کی جانب سے رابطے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان لیگی رہنماؤں کی جانب سے ایک بڑا نام مسلم لیگ نون کا رانا ثناء اللہ، ان کی جو بھی خیر ایک امیج بنی ہوئی ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اوبیسلی مسلم لیگ نون میں یہ بڑا نام ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے یہ رہنما رانا ثناء اللہ سے ان کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے، جبکہ 3 ایسے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جنہوں نے براہ راست نواز شریف سے بھی ان کا رابطہ کروایا گیا ہے، اور اوبیسلی رابطہ کرنے کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل جائے یا انہیں مسلم لیگ نون میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ ان اراکین کی جانب سے اب یہ بھانپ لیا گیا ہے، اور اوبیسلی جو اس وقت حالات بھی چل رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خاص طور پر 2018 کے انتخابات سے کچھ ماہ قبل ہی جس طرح سے انہوں نے اپنے جو ہے وہ درجنوں ایم پی ایز خیبر پختونخوا سے نکالے تھے، تو اب بھی وہ یہی کریں گے کہ یہ جو 9 اراکین ہیں جنہوں نے جہانگیر ترین یہ گروپ بنایا، اس گروپ میں یہ شامل تھے اور بغاوت کی، ان کو کپتان کسی طرح سے نہیں چھوڑے گا، اور دوسری انہوں نے یہ بات بھانپ لی ہے اور اس وجہ سے یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں بھی، کیونکہ اوبیسلی انہوں نے اقتدار میں تو آنا ہے، اس لیے یہ رابطے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہیں اپنی جماعت میں لے لے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اب ان کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اسی گروپ کے چند افراد چند اراکین ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی معاملات کو طے کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ رابطہ بھی ہوا ہے، اور ترین گروپ کے ان رہنماؤں کا رابطہ یوسف رضا گیلانی اور دوست محمد کھوسا جو ہے وہ اس کے ذریعے یہ رابطے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون سے بھی ان کو کچھ ان کی دال نہیں گلتی تو یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں، کسی نہ کسی جماعت میں یہ جو ہے وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی طرح سے بھی کوئی ان کا چانس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو نذیر چوہان صاحب ہیں ان کا بھی ایک معاملہ سامنے آیا کہ انہوں نے کس طرح سے سب سے پہلے تو وہی بڑھ چڑھ کر آگے بغاوت کر رہے تھے، لیکن جب کچھ نیب وغیرہ کے مقدمات ان کے اوپر بنے تو پھر کیسے انہوں نے شہزاد اکبر کے جو ہے وہ پاؤں پکڑے یا ان سے معافی مانگی اور ان سے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ میرے اوپر یہ نیب
جنایت کے مقدمات اور یہ جو سارے معاملات ہیں ان سے ان کی جان چھڑوائیں. بہرحال ان کے لیے بھی اس وقت تو ان کو وہ کر دیا گیا تھا, لیکن اوبیسلی ان کو بھی اب پارٹی میں نہیں رکھا جائے گا. تو یہ ناظرین بہت بڑی خبر ہے. اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 9 اراکین ہیں یہ کب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں. اگر یہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑتے ہیں تو اوبیسلی پنجاب میں جو ایک پھنسی ہوئی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت بنی ہوئی ہے, اگر یہ 9 اراکین پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جاتے ہیں تو اوبیسلی پیپلز پارٹی جو پہلے سے ہی یہ چاہتی ہے کہ عدم اعتماد لایا جائے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر عدم اعتماد لا سکتے ہیں عثمان بزدار کے خلاف. اور یہاں پر ایک اور رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا اور وہ ہوگا چودھری نثار علی خان کا, جو ابھی تک ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان تو نہیں کیا جا رہا, لیکن اوبیسلی وہ اپنا مائنڈ سیٹ بنا بھی رہے ہیں, اس والے سے سوچ بھی رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں یا نہ ہو. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی کمان ان کو جو ہے وہ دی جائے گی, اور چودھری نثار کے جب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے تو مسلم لیگ نون سے ایک بڑی تعداد ہوگی جو کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں چودھری نثار کے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو بہرحال اس حوالے سے ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف نے جو ہے وہ آئندہ انتخابات کی تیاری کے لیے ایک اور بڑا جو ہے وہ اقدام کیا ہے, کافی وہ متحرک ہو چکے ہیں, اور انہوں نے ملک بھر میں جو ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ لیول پر انہوں نے کچھ آرگنائزنگ کمیٹیاں بنائی ہیں, اور ان کمیٹیوں میں سابق وفاقی وزیر امور کشمیر اور نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون چودھری محمد برجیس طاہر اور اس کے علاوہ چودھری شیر علی, ان کو جو ہے وہ اس کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کیا ہے اور کنوینئر جو ہے وہ بنا دیا ہے. اور اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ یہ اوورآل دیکھیں ملک کے مختلف اضلاع میں, اور ان میں کیا کریں کہ جو ان کے نمائندے ہیں, جو ان کے کارکنان ہیں, ان کو جو ہے وہ متحرک کریں, ان کو جو ہے وہ آرگنائز کریں, تاکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک تو ابھی بلدیاتی انتخابات بھی ہوئے ہیں, ایک تو بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو اب عام انتخابات آگے ہونے والے ہیں ان انتخابات کے لیے یہ تیاری ہے نواز شریف کی بھی. تو یہاں پر بھی نواز شریف ایکٹیو ہو چکے ہیں. اب ان 9 اراکین کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے, آیا انہیں مسلم لیگ نون والے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بہت اہم یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی. اور دوسری طرف چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وہ کس جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں, یا شہباز شریف جو گروپ ہے جسے اب پھر سے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص طور پر مریم نواز کی جانب سے, اور جو ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس کی سربراہی نواز شریف نے بھی کی تھی, تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں اس میں موجود نہیں تھے, اور اوبیسلی ان کے وہ جو بیانیہ تھا مزاحمت اور مفاہمت والا, یہی وہ اختلاف ہے اور یہی مسلم لیگ نون میں اس وقت کنفیوژن بھی پھیلی ہوئی ہے. بہرحال اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, کیونکہ اس وقت جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ موڑ میں داخل ہو چکی ہے, اور اوبیسلی یہی آئندہ آنے والی جو سیاست ہے اور 2023 کے انتخابات ہیں اس حوالے سے بہت اہم چیزیں طے کرنے والی ہے اور ایک ڈائریکشن دینے والی ہے. اس حوالے سے جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.